لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ شیطان سے محفوظ رہنے کی کچھ اور ہدایات یعنی کچھ اور اقدامات۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے مہینے میں وہ جو فطرہ جو کٹھے ہوا تھا، کھجور وغیرہ فطرہ کا جمع ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے اوپر نگران مقرر کر دیا کہ آپ ان کی نگہبانی کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کو ان کی نگہبانی کیا کرتا تھا۔ ایک رات کو ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا تو میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ میں نماز پڑھ کر جیسے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہاں سے کھجوریں چرا رہا ہے، کھجوریں اٹھا رہا ہے۔ تو میں نے کیا کیا، اس شخص کو میں نے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا کیونکہ تو چوری کر رہا ہے۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے آج مہلت دے دیں، آئندہ جو ہے میں چوری نہیں کروں گا، کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے اور فاقہ کشی کا ہم لوگ شکار ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے مجھے یہ مہلت دے دیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مہلت دے دیا۔ پھر جب دوسرا دن ہوا، پھر رات ہوئی تو میں نماز پڑھ کے دوبارہ آیا، دیکھتا ہوں کہ وہی چور دوبارہ چوری کر رہا ہے۔ تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا کہ اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، تم نے کل مجھ سے وعدہ کیا اور آج تو دوبارہ آیا میرے پاس۔ تو پھر انہوں نے قسم اٹھایا کہ مجھے اللہ کی قسم آج تو مجھے مہلت دے دے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا، میری مجبوری تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس لیے مجبوری کی بنا پر میں یہاں پر چوری کرنے کے لیے آیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کو بھی اس چور کو چھوڑ دیا۔ اور پھر جب تیسرا دن ہوا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عشاء کی نماز کے لیے گئے، واپس آئے تو کیا دیکھتے کہ وہی چور دوبارہ چوری کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو تجھے میں چھوڑوں گا بھی نہیں، اب تو تجھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی رہوں گا اور لے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجھے پیش کر دوں گا۔ تو بار بار وعدہ کر کے تو دوبارہ چوری کرتا ہے آ کے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے معاف کر دے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ آخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتا دے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ جو شخص رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، جو شخص رات کو سوتے وقت اپنے بسترے پر آ کر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ پوری رات یہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے نگہبان مقرر ہو جاتا ہے، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے پاتی۔ جب یہ بات کہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو چھوڑ دیا، چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ کیا حال ہے تیرے چور کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو ابو ہریرہ مسکرا پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ کر کے مجھے یہ بات بتا کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے تو تھا تو جھوٹا مگر تجھے وہ بات سچ بتا کر گیا ہے کہ جو شخص اس کو سوتے وقت پڑھتا ہے بسترے پر، وہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ پوری رات شیطان اس آدمی کے گھر پر، اس کے کمرے میں نہیں آ سکتا، اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رات سوتے وقت ہمیں ڈر لگتا ہے اور پوری رات ہمیں جنات سونے نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان آیاتوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ دعائیں جو بسترے پر آتے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ہم وہ دعائیں نہیں پڑھتے، اور جو ان دعاؤں کو نہیں پڑھتا، ان غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں،
تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ انہی مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میرے پاس ایک مریض آئی، ایک عورت تھی، اس کو جب میرے پاس ان کے مالک لے کر آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بالکل پاگل جیسی باتیں کر رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی۔ اس سے پہلے میں ان کو دیکھا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ہمارے محلے کی تھی۔ جب اس روز اس کے مالک میرے پاس لے کر آئے تو میں نے پڑھائی کی تو ایک جن حاضر ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو اس کے اوپر، اس کو کیوں تکلیفیں دے رہے ہو؟ کہا کہ ہم اس کو پاگل کر دیں گے، اس کو مار ڈالیں گے، بالکل اس کو کسی کے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، اس کا کیا جرم ہے؟ کہا کہ جرم تو یہ ہے کہ یہ رات کو گرمیوں کا موسم تھا، کہا کہ یہ رات کو چھت کے اوپر جا کے سوتے ہیں، یہ سارے پوری فیملی جا کے وہاں پر سوتا ہے۔ جب صبح نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز سے پہلے یہ لوگ چھت سے اتر کر نیچے آتے ہیں اپنے کمروں میں، تو یہ بجائے اپنے بسترے کو جھاڑنے کے یہ سیدھا آ کے سب اپنے بیڈ کے اوپر گر جاتے ہیں، اس کو جھاڑتے بھی نہیں ہیں۔ یہ اپنے بسترے کو جھاڑ رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، تاکہ ہمیں اطلاع تو ملے، ہم اس بیڈ کو خالی کر ہم کوئی اور راہ تو اختیار کریں۔ یہ ایسا کرتے ہی نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، آ کے یہ سیدھا ہمارے اوپر گر پڑتے ہیں۔ ہمارے بچے ہیں، ہم خود سوئے پڑے رہتے ہیں، کسی کے انہوں نے ٹانگ توڑ دیے، کسی کے انہوں نے ہاتھ توڑ دیے، بہت سارے ہمارے بچوں کے انہوں نے زخمی کر دیا ہے، تو لہذا ہم ان کو نہیں چھوڑیں۔ اس موقع پر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی کہ سچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم بسترے پر جاؤ تو اس کو 3 مرتبہ جھاڑو۔ 3 مرتبہ جھاڑنے سے یہ حکمت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے بسترے کے اوپر اگر شیطان ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، تو وہ جھاڑنے سے نکل جاتے ہیں، پھر آپ تکلیف سے، آپ مصیبت سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ